لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، اس پر سفر کے آثار بھی نہیں ہیں اور ہم میں سے اس کو جانتا بھی نہیں ہے۔ آ گیا حضور کی بارگاہ میں۔ اب جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وہ حضور کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھٹنوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنے مبارک کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ جس طرح دو زانو بیٹھا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اس نے اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے اور پھر کیا کہا؟ فَقَالَ يَا مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اسلام کیا ہے؟ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے خدا ایک ہے اور محمد مصطفیٰ خدا کے آخری نبی، تو نماز قائم کر، زکوٰۃ دے، حج دے، حج ادا کر۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام کے بارے میں بتایا تو اس نے کہا صدقتا، آپ نے درست فرمایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، ہمیں بڑا عجیب لگا، پہلے خود ہی سوال کرتا ہے اور پھر تصدیق بھی کر رہا ہے کہ آپ نے صحیح کہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر وہ کہتا ہے فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ایمان کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے خدا کی ذات پر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء پر، کتابوں پر، ملائکہ پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر تو ایمان لائے، یہ ایمان ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سامعین وقار بات کو سمجھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو باتیں ارشاد فرمائی، اسلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارکان خمسہ بتائے، اعمال بتائے، ایمان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیدہ بیان کیا۔ اب تیسری چیز اس نے کہا فاخبرنی عن الاحسان، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے احسان کیا ہے؟ اب جواب سنیے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک ترا، تو خدا کی اس حال میں عبادت کرے کہ گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر خدا تجھے نہیں دیکھ رہا، تو خدا کو نہیں دیکھ رہا، کم از کم یہ ضرور ہو کہ خدا تجھے تو دیکھ رہا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں احسان میں تصوف کی روح کو واضح کیا۔ اب تین باتیں سامعین وقار جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں باتیں فرمائی۔ اب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، یہ ساری چیزیں جو فرائض ہیں ضروری ہیں، مگر یاد رکھیں صرف نمازیں پڑھنے سے بندہ مومن نہیں ہو سکتا، صرف روزے رکھنے سے بندہ مومن نہیں ہو سکتا، حج ادا کرنے سے بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ سامنے وقار پھر بات یہ ہے کہ ایمان کا پیمانہ کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ مومن ہے؟ یہ بات بتانے والا کوئی اور نہیں ہے، حضرت محمد مصطفیٰ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے اور اس کو حضرت امام حاکم نے مستدرک کے اندر روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہے۔ سامعین وقار بات بڑی غور طلب ہے اور سمجھنے والی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب مصطفیٰ کو کہہ رہے ہیں اے میرے صحابہ ذرا بتاؤ ایو الخلق اعجبہم ایمانا، تمہارے نزدیک سب سے عجیب اور حیران کر دینے والا ایمان کس کا ہے؟ سب سے عجیب اور حیران کر دینے والا ایمان۔ اب صحابہ نے کیا کہا؟ قالوا الملائکہ،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خیال میں جس کا ایمان سب سے عظیم ہے اور حیران کر دینے والا ہے، ہماری نظر میں وہ فرشتے ہو سکتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال الملائکہ کیف لا تؤمنون فإنهم من ربهم، فرمایا ملائکہ کے ایمان لانے میں عجیب کیا ہے، حیرانی والی بات کیا ہے، وہ تو ہر وقت خدا کے انوار و تجلیات میں رہتے ہیں، انوار و تجلیات کا وجود رہتا ہے، وہ انوار و تجلیات میں خود حسن رہتے ہیں۔ اگر وہ ایمان لے آئے تو ان کے ایمان لانے میں عجیب کیا ہے۔ سامعین جی وقار، جب صحابہ نے دیکھا ملائکہ بھی نہیں ہے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا النبیون، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ملائکہ نہیں ہے پھر ہمارا خیال ہے وہ انبیاء ہو سکتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال الانبیاء یوحا الیہم فکیف لا یؤمنون، انبیاء کا ایمان حیران والا کیسے ہو سکتا ہے، عجیب کیسے ہو سکتا ہے، ان پر تو رب تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے، اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اور کون لے کر آئے گا؟ ذرا محبت کے ساتھ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سامعین جی وقار، یہ بات بڑی غور طلب ہے، عشاقان مصطفیٰ تشریف فرما ہے، سنیو ذرا اس بات کو غور سے سنو۔ آقا علیہ السلام نے جب کہا ملائکہ بھی نہیں، انبیاء بھی نہیں، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ملائکہ بھی نہیں ہے، انبیاء بھی نہیں ہے، قالوا الصحابہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، نبی کریم فرما رہے ہیں الصحابہ فکیف لا یؤمنون، صحابہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت جمال محمد مصطفیٰ رہتا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اور کون لائے گا؟ فرمایا جن کی آنکھوں کے سامنے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے 2 ٹکڑے کر رہا ہوں، جن کی آنکھوں کے سامنے ڈوبا ہوا سورج واپس آ رہا ہے، جن کی آنکھوں کے سامنے درخت میری بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، جن کی آنکھوں کے سامنے جانور آ کر میری بارگاہ میں سجدے کر رہے ہیں، جن کی آنکھوں کے سامنے کنکریاں ہاتھوں میں کلمہ پڑھ رہی ہیں، اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اور کون لائے گا؟ سامعین جی وقار، بات کو ذرا توجہ سے سنیں اور ایمان کو تازہ کریں۔ ملائکہ بھی نہیں، انبیاء بھی نہیں، اصحاب مصطفیٰ بھی نہیں، اور یہ بات یہاں میں ضمن عرض کرتا چلوں، یہاں کے اس مغالطے میں نہ رہیں کہ معاذ اللہ ہم صحابہ سے افضل ہیں کہ ایمان میں نہیں۔ یہ آقا علیہ السلام نے حیران کر دینے والی بات بتائی ہے۔ جزئی طور پر تو ہو سکتا ہے، مگر کلی طور پر اگر کوئی افضل ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کے اصحاب ہیں۔ اب آقا علیہ السلام بتا رہے ہیں، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر ہمارا علم جواب دے گیا، اب اس کے بعد ہمیں نہیں پتا کون ہو سکتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عجب الناس ایمانا یجیون من بعدکم، اے میرے صحابہ سب سے عجیب ایمان اور حیران کر دینے والا ایمان ان کا ہے جو تمہارے بعد کے زمانے میں آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا مگر بن دیکھے مجھے محمد مصطفیٰ کو مان رہے ہیں۔ بن دیکھے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، دیکھا نہیں ہوگا، سنا ہوگا، کوئی کنڈل والی زلفوں والا تھا، دیکھا نہیں ہوگا، سنا ہوگا، کوئی والضحیٰ کے چہرے والا تھا، سنا ہوگا واللیل اذا سجا کی زلفوں والا تھا، سنا ہوگا ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھوں والا ہوگا، سنا ہوگا الم نشرح لک صدرک کے سینے والا تھا، دیکھا نہیں ہوگا، سنا ہوگا۔ اے میرے صحابہ وہ سن کر مجھ محمد مصطفیٰ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، بن دیکھے عشق مصطفیٰ کر رہے ہیں، کوئی معجزات نہیں دیکھے ہوگے، بس قرآن کو پڑھا ہوگا اور مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لے آئیں گے۔ اور یہاں ضمن ایک اور حدیث مبارکہ ساتھ ملا دوں تاکہ جو ماحول بنا ہوا ہے اس کے اندر اور خوشگواری آ جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا
مسند امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں اپنی مسند کے اندر، آپ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی، ایک بار مبارکباد اس کو جس نے مجھ محمد مصطفیٰ کو دیکھا اور میرے اوپر ایمان لے آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے فرماتے ہیں وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَن لَّمْ يَرَانِي وَآمَنَ بِي، اور 7 بار مبارکباد اس کو جس نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا مگر بن دیکھے مجھ محمد مصطفیٰ کی ذات پر ایمان لے آئے گا۔ دیکھا نہیں ہوگا، بن دیکھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایمان لائیں گے۔ سامعین جوکار بات سمجھ کے آئی کہ ایمان نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایمان ہے۔ اور میں حدیث ایک اور ساتھ کوٹ کرتا چلوں عربی کی، حضرت عروہ بن مسعود ثقفی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، کافروں نے سفیر بنا کر بھیجا، جاؤ جا کر دیکھو محمد مصطفیٰ کے ماننے والے چاہنے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کیسے کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا ان کا طریقہ ہے، وہ سوچتے کیا ہے، کرتے کیا ہے، معاملات کیا ہے۔ یونس صاحب بڑی غور طلب بات ہے، سامعین جی وقار عروہ بن مسعود حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر بیٹھ گئے، دیکھ رہے ہیں